اب میں آخر میں علامہ اقبال کے دو شعر جو ہیں میتھڈالوجی آف محمد کو جس نے سمرائز کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک مکالمہ نقل کرتے ہیں. کس کیفیت میں ہوں گے، کیا اس عالم میں ہوں گے جب یہ شعر کہے گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سازت. اللہ نے مجھ سے کہا ہے اقبال، ہم نے تمہیں جس دنیا میں بھیجا ہے وہ تمہیں اچھی لگی، اچھی ہے، سازگار ہے تمہارے لیے؟ گفتم کے نمی سازت. میں نے کہا نہیں، مجھے پسند نہیں، یہ تو ریپریسو ہے، یہ ایکسپلائٹیٹو ہے. ایک اور شعر ہے ان کا اردو کا، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. تو مجھے تو پسند نہیں ہے یہ دنیا. گفتم کے نمی سازت، گفتند کے برہم زن، تو اچھا توڑ دو اس کو، پھوڑ دو، ختم کر دو اس کو. اور کیسے کرو؟ دو مصروں میں با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن. پہلا مرحلہ درویشی کا ہے، دعوت کا ہے، تبلیغ کا ہے. تمہیں جو کہا جائے، پاگل کہا جائے، مجنون کہا جائے، شاعر کہا جائے، ساحر کہا جائے، مسحور سنو اور برداشت کرو، برداشت کرو. مار کھانی پڑتی ہے، کھاؤ. پتھراؤ ہوتا ہے، سہو اپنے جسم اثر پر. بانشہ درویشی در ساز و دمادم، بدھ مت کے بھکشو بن جاؤ. لیکن کیوں پختہ شوی، جب پختہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، معتدب تعداد میں لوگ تمہیں مل جائیں، وہ منظم ہوں، وہ سم و طاعت کی پابندی کرتے ہوں، وہ اپنے وجود پر اپنے گھر میں اسلام نافذ کر چکے ہوں، اگر یہ طاقت حاصل ہو جائے جو پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن، تو اپنے آپ کو سلطنت جم کے ساتھ ٹکرا دو. یہ پروسیس ہے مدینے کا. پہلا مصرع ہے مکے کا، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن. کرو محنت، کرو محنت، درویشی کے ساتھ کیے جاؤ، کیے جاؤ. فار 13 لانگ ایئرز اٹ واز درویشی. صحابہ کو منع کر دیا گیا تھا، تم کوئی جواب نہیں دو گے. نو ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفینس. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، کیوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن. اب تمہیں اس اللہ کی حکومت قائم کرنی ہے. سلطنت جم سے ٹکرا جاؤ، توڑ پھوڑ دو، برہم زن، توڑ پھوڑ کر رکھ دو اس غلط نظام کو. یہ ہے طریق محمدی دو مصروں کے اندر. تو میرے نزدیک مسلمان چاہے وہ مسلم اکثریت کے ممالک میں رہ رہے ہوں، لیکن وہاں اسلام کا نظام نہیں ہے. یونیورسل ہے اس وقت، سیکولرزم یونیورسل. اکانومی کا نظام، سود کا، بینک کا، یونیورسل. تہذیب وہ مخلوط تہذیب جس میں شرم، حیا، عفت، عصمت کے تصورات اب اڑ جائیں گے، ایویپوریٹ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. یہ کوئی دن کی بات ہے. مرد ہوش مند اقبال نے کہا تھا، غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی. عورت کو اوٹ بھی درکار نہیں ہوگی کہ کہیں اوٹ میں ہو کر اس کے ساتھ جو ہے وہ زنا کیا جائے. کھلم کھلا بھی ہو تو کیا حرج ہے. یہ کوئی دن کی بات ہے. مرد ہوش مند، غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی. اور اس طرف جا رہا ہے. پورا پروگرام یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کے تحت ہوا ہے. پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی قاہرہ میں، کائرو، پھر ہوئی بیجنگ. دونوں طرف سے ایشیا کو جکڑنے کے لیے، اس لیے کہ ابھی ایشیا میں اور خصوصاً مسلمان ممالک میں اور یقیناً ہندوستان میں بھی فیملی سٹرکچر ابھی مضبوط ہے. ابھی بزرگوں کا کچھ ادب ہے، لحاظ ہے، والدین کی خدمت ہے. ابھی شرم اور حیا کے کچھ اثرات ہیں، اگرچہ ہمارا ایلیٹ طبقہ جا چکا، مغربی رنگ کے اندر رنگا جا چکا ہے، لیکن یہ کہ ہیں. اور اس کو توڑنے کے لیے ادھر کائرو کانفرنس، ادھر بیجنگ کانفرنس، پھر بیجنگ +5 کانفرنس انڈر دی آسپیسز آف یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن. اور اس کا فیصلہ کیا ہے؟ سوشل انجینئرنگ پروگرام. اب اس پورے سوشل سٹرکچر کو توڑ کر ایک نیا سٹرکچر لانا ہے. عمارت کو گرا کر نئی عمارت بنانی ہے. گفت رومی ہر بنائے کوہنا کا باداں کنند، تو نہ دانی اولا تعمیر را ویرا کرند. رومی نے کہا ہے کہ جو بھی کوئی بنائے کوہنا ہے، پرانا نظام ہے، اس کو اگر آپ تلپٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور نیا نظام لانا چاہتے ہیں، تو پہلے نظام کو گرانا پڑے گا، پہلی عمارت کو گرانا پڑے گا. تو یہ سوشل سٹرکچر جو ٹوٹ پھوٹ چکا ہے ویسٹ میں، اب وہ چاہتے ہیں کہ ایسٹ میں بھی ٹوٹ پھوٹ جائے. بہرحال ہمیں جو اصل موضوع تھا، مسلمان غیر اسلامی ریاست میں، مسلمان
ایک داعی امت کا نام ہے، یہ قوم نہیں ہے، امت ہے، ہم مقصد لوگوں کا مجموعہ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، داعی بن کر کھڑے ہوں، اور یہ دعوت ریولوشن اورینٹڈ ہونی چاہیے، نظام کو بدلنے کی تیاری کرنے والی دعوت، کہیں بھی ہو، مسلم مائنورٹی کنٹری میں ہو، مسلم میجورٹی کنٹری میں ہو، یہاں تک کہ چاہے اکیلا ہو کوئی شخص دنیا کے اندر کسی ملک میں، he has to do it، اگر وہ مسلمان ہے، بلکہ صحیح معنی میں اگر وہ بندہ مومن ہے۔